شادی کی رات دلہن ہوئی کڈنیپ بھاگ 5۔ اس کی آواز میں ویسے ہی گرج تھی جو مجھ پر ظلم کرتے ہوئے اس کے اندر تھی۔ مجھے لگا آج میری جان نکل جائے گی۔ یہ سچ تھا کہ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں یہاں صرف مجبوری میں رہ رہی تھی۔ آنٹی نے فریج میں سے جوس کا گلاس نکال کر رکھا۔ پھل رکھے تب تک وہ نیچے اتر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اپنے کمرے میں جاتی وہ تیز تیز چلتا ہوا میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، بیٹھو یہیں، آنٹی کے سامنے کوئی تماشا بنانے کی کوئی کوشش مت کرنا۔ آج رجنی بھی گھر پر نہیں ہے، اس لیے تم سیدھے طریقے سے میری ہر بات مانو، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ آج مجھے یہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس لیے چپ چاپ یہیں بیٹھی رہو۔ بڑے غصے سے اس نے مجھ سے کہا تھا، لیکن لہجہ دھیما تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھ گئی اور تب تک آنٹی ناشتہ رکھ کر جا چکی تھی۔ اس نے لانچ کا دروازہ لاک کر دیا اور ٹیبل پر میرے پاس آ گیا۔ چائے کا کپ اٹھا کر اس نے بڑی زور سے پیچھے رکھا تھا۔ ایک گلاس میرے سامنے رکھا اور اس میں جوس ڈالا اور پھر کہنے لگا، اسے پیو۔ وہ خود میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، میں یہ نہیں پی سکتی۔ تو وہ کہنے لگا، کیوں نہیں پی سکتی؟ کیا ہوگا اس کو پینے سے؟ وامٹنگ ہو جائے گی تو ہونے دو۔ وامٹ ہوگی تو پھر ایک گلاس پلاؤں گا، پھر ہوگی تو میں پھر ایک گلاس پلاؤں گا۔ جب تک تمہیں یہ ہضم نہیں ہوگا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا، آپ سے رجنی نے جھوٹ بولا ہے کہ میں بیٹے کو نہیں بلکہ بیٹے کو جنم دے رہی ہوں۔ پتہ نہیں اس نے آپ سے کیوں جھوٹ بول دیا۔ اور الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ اتنی زیادہ سچ نہیں ہوتی جو آپ میرا اتنا خیال رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیٹے بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، سو واٹ؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں بیٹے کا سن کر تمہارا خیال رکھ رہا ہوں؟ تمہارے وجود میں بیٹا ہے یا بیٹی، جو بھی ہو وہ میرا ہے، میری اولاد ہے۔ مجھے رجنی نے یہ بتایا ہے کہ لیڈی ڈاکٹر یہ کہہ رہی تھی کہ بچہ بہت کمزور ہے، اس لیے اس کی ماں کو جتنی اچھی خوراک دے سکتے ہیں دے دیں، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شاید اس نے تمہیں یہ سب نہیں بتایا ہوگا، اس لیے اسے پیو۔ مجھے اپنا بچہ ٹھیک اور تندرست چاہیے۔ یہ سن کر ایک آنسو کا گولا تھا جو میں نے اپنے اندر اتارا۔ اپنی اولاد کی کتنی فکر تھی اسے۔ میں نے جوس کا گلاس پکڑ لیا۔ کیونکہ رجنی نہیں تھی تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے اندر کے جانور کو تو میں پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ ایک ایک گھونٹ میں نے پینا شروع کیا۔ اتنے میں وہ چھری سے سیب کاٹ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا، یہ بھی کھاؤ۔ میں نے کہا، مجھ سے اتنا نہیں کھایا جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا، اب میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں کھایا جائے گا۔ ویسے بھی رجنی 15 دن سے پہلے نہیں آئے گی۔ تو یہ سن کر میرا جوس حلق سے اٹک اٹک کر نیچے جا رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ 15 دن مجھے آفس کی چھٹی بھی کرنی پڑی تو کر لوں گا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کیا ہوتا ہے، کون سی چیز تمہیں ہضم نہیں ہوتی اور کیوں ہضم نہیں ہوتی۔ جانتا ہوں کہ تم اس بچے کو پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے یہ سب کر رہی ہو۔ بھوکی رہتی ہو، بہت کم کھاتی ہو۔ 15 دن میں تمہیں بالکل چھڑی کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ دوبارہ تم میری بات کو انکار نہیں کر پاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلیٹ میرے سامنے رکھ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا، کھاؤ اسے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، ابھی تو آپ نے رجنی سے جھوٹ بول دیا، لیکن بعد میں کیا کہیں گے؟ وہ پوچھے گی نہیں، اس کا پتی کب آئے گا؟ تب تک چھوڑ دیں گے مجھے؟ اپنا بچہ پیدا ہوتے ہی مجھے دھکا دے دیں گے، باہر نکال دیں گے؟ کیا کریں گے؟ آشو، یہ سوچا ہے آپ نے؟ آپ کیوں سوچیں گے؟ سوچتی تو میں ہوں، کیونکہ میری زندگی آپ نے تباہ کر دی ہے اور مجھے چوراہے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ رجنی کو یہ نہیں بتاتے کہ میں آپ کی پہلی پتنی ہوں، بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ شاید آپ سے اس کو محبت ہے، اور یہ جان کر تو وہ آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی تو یہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جھوٹ بس 2-3 سال تک ہی چل سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ میں کہاں کھڑی ہوں، میری اوقات اور وقت کیا ہے؟ آپ اپنا بچہ لینے کے بعد آپ مجھے اپنی زندگی سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیں گے۔ تو وہ کہنے لگا، تم سے کہہ چکا ہوں نا، اگر تمہیں کوئی اچھا لگا تو چھوڑ دوں گا تمہیں، کر لینا اس سے شادی۔ کب منع کیا ہے میں نے تمہیں؟ میں نے کہا، آپ کو لگتا ہے کہ میں بری ہوں اور میرا لڑکوں کے ساتھ چکر ہے؟ جتنی بھیانک سزا میں نے اس چیز کی پائی ہے، مجھے تو مردوں سے ہی نفرت ہو چکی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی میں کوئی دوسرا مرد آئے۔ ارے مجھے تو اب آپ کی بھی سنگت نہیں چاہیے، مجھے مرد کی سنگت سے ہی نفرت ہے۔ میں بس ایسے ہی ایک بند کمرے کی زندگی چاہتی ہوں اور کچھ نہیں۔ میں نے جوس کا گلاس پیا اور ساتھ ساتھ اپنے آنسو صاف کرتی رہی
اور پھر سیب کھانے لگی، لیکن اس سے زیادہ کھانے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے بعد میں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ رجنی 3-4 دن بعد ہی واپس آ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ رہ نہیں سکتی تھی۔ دل میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے کھٹکا تھا کہ آشو اور جیا اکیلے ہیں۔ ہر عورت کے دل میں یہی ڈر ہوتا ہے۔ ایک بار مجھے باتوں باتوں میں کہنے لگی، مجھے تو یہی ڈر لگتا ہے کہ آپ کے پتی لندن میں دوسری لڑکی کے ساتھ نہ رہ رہے ہوں۔ میں نے کہا تو رہ لیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ مجھے کہنے لگی، فرق نہیں پڑتا؟ کیسی عورت ہو یار جیا، اگر آشو ایسا کبھی سوچ بھی لیں میں تو اسے چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے کہا کیا کرو گی تم اس کے ساتھ؟ وہ کہنے لگی، اس لڑکی کو تو میں جان سے مار ڈالوں گی۔ میں آشو کے ساتھ کسی اور کو برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، کوئی بھی عورت ہو سکون برداشت نہیں کرتی۔ تو وہ کہنے لگی، ہاں اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ عقل مندی سے کام لو اور اپنے پتی سے بات کیا کرو، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا جب مرد ہی یہ سوچ لینا کہ اس کو دوسری عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے تو وہ کر ہی لیتا ہے، پھر عورت کی ساری عقل مندی، ساری ہوشیاری ایک طرف رکھی رہ جاتی ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ چپ سی ہو گئی تھی۔ 9 مہینے کا وقت بھی پورا ہو چکا تھا اور میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس دن آشو بہت خوش تھا۔ سب سے پہلے اسی نے اپنی گود میں اپنے بیٹے کو پکڑا تھا۔ اس دن تو رجنی بھی چپ ہو گئی تھی، اسے اتنا خوش دیکھ کر۔ وہ بچے کو بار بار سینے سے لگا رہا تھا، چوم رہا تھا، وہ اپنے بیٹے کو حد سے زیادہ پیار کر رہا تھا۔ میرا بیٹا آپریشن سے ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی بہت مشکل سے آنکھیں کھول کے سب دیکھ رہی تھی۔ رجنی بہت حیران تھی، شاید وہ اپنی خوشی کو چھپا نہیں پا رہا تھا۔ رجنی سے کہنے لگا، اس کا نام میں سامن رکھوں گا۔ تو وہ کہنے لگی، تم نام کیوں رکھو گے؟ اپنے دوست کو فون کرو نا، اسے کہو کہ اس کا بیٹا ہوا ہے، وہ تمہیں بتائے کہ اس کا کیا نام رکھنا ہے، اور اپنے دوست سے کہو کہ وہ آئے۔ کیا اس کا دل نہیں تڑپتا اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے؟ رجنی کی بات شاید اسے ہوش میں لائی تھی اور حقیقت سے سامنا کروایا تھا کہ وہ اسے کیا جھوٹ بولتا آ رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، ہاں میں نے اس کو فون پر بتایا ہے، اسی نے مجھ سے کہا کہ اس کا نام سامن رکھ دوں، لیکن اب اسے چین نہیں آتا تھا۔ رات کو رجنی کے سو جانے کے بعد وہ میرے کمرے میں آ جاتا تھا۔ وہ مجھے بڑی سختی سے کہہ چکا تھا کہ دروازہ لاک نہ ہو، اس لیے میں دروازہ لاک نہیں کرتی تھی۔ آتے ہی وہ سامن کو گود میں بھر کر پیار کرنے لگتا۔ وہ سویا ہوتا پھر بھی اسے گود میں اٹھاتا۔ میں نے کہا، آشو میں نے اسے بڑی مشکل سے سلایا ہے، تم تو 15-20 منٹ میں پیار کر کے چلے جاؤ گے، لیکن مجھے بہت تنگ کرے گا۔ تو مجھے کہنے لگا، شٹ اپ، پورا دن اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے ترستا رہتا ہوں، اب تمہاری بکواس نہیں سن سکتا۔ وہ ایسا ہی تھا، بے حس بے مروت۔ وہ 1 گھنٹہ اسے لے کر بیٹھا رہتا۔ وہ کبھی روتا، کبھی جاگ جاتا، بار بار آنکھیں بند کرتا، لیکن اسے نہ مجھ پر ترس آتا اور نہ ہی میرے بچے پر۔ بس اپنی مرضی کا مالک تھا۔ ایک بار رجنی کہنے لگی، تمہارا دوست چاہتا کیا ہے؟ وہ واپس کیوں نہیں آتا؟ جیا بیچاری کب تک ہمارے گھر میں پڑی رہے گی؟ میں اپنے کمرے میں تھی جب باہر سے مجھے شور کی آواز آئی۔ تو وہ کہنے لگا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ تمہیں کچھ کہتی ہے کیا؟ تو وہ کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں کہتی، لیکن پھر بھی تمہاری اپنی بھی کوئی لائف ہے، اور پھر اس کی بھی اپنی زندگی ہے۔ اس کے پتی کو بولو آ کر اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو سنبھالے۔ تو وہ کہنے لگا، اگر اس کا پتی نہ آئے تو رجنی کہنے لگی، اگر وہ نہیں آیا تو کیا جیا ہمیشہ یہیں رہے گی؟ آشو کہنے لگا، ہاں ہو سکتا ہے، میں اتنا خود غرض تو نہیں ہوں کہ بے سہارا لڑکی کو اس کے بچے ساتھ گھر سے نکال دوں۔ تو وہ کہنے لگی، اس کا کوئی مائکا تو ہوگا نا؟ آشو کہنے لگا، نہیں ہے اس کا کوئی مائکا، اناتھ ہے یہ، کوئی نہیں ہے اس کے آگے پیچھے۔ تو وہ کہنے لگی، پھر اپنے دوست کو بولو کہ اسے ڈیورس دے دے۔ یہ سن کر میں کمرے کے اندر بیٹھی اپنی جگہ پر سکتے میں آ گئی تھی۔ آشو بھی اب چپ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ میں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، وہ اچھی خاصی خوبصورت ہے، پیاری ہے اور پڑھی لکھی بھی ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس میں جو وہ ایسے دکھی اور تنہا تمہارے دوست کے سہارے زندگی گزارے یا اپنی زندگی برباد کرے۔ ویسے ہی میری بڑی بھابھی اچھی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ڈیورس لے لی۔ ہم آج کل اپنے بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں۔ تم اپنے دوست کو بولو اسے ڈیورس دے دے تو میں جیا کو اپنی بھابھی بنا لوں گی، میرا بھائی اس کا بہت خیال رکھے گا۔ آشو کہنے لگا، اور یہ بچہ؟
تمہارا بھائی کسی غیر کے بچے کو تھوڑا ہی پالے گا۔ وہ کہنے لگی اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس بچے کو پال لے گا۔ میں اپنے بھائی سے بات کر چکی ہوں، بلکہ جیا کی تصویر بھی دکھا چکی ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر آشو کہنے لگا لیکن مجھے اعتراض ہے، میں اس بچے کو کسی کے بھی حوالے نہیں کر سکتا، میرا اس کے ساتھ دلی اٹیچمنٹ ہو چکا ہے، میں جب گھر آتا ہوں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی کل جب تمہارے بچے ہو جائیں گے نا تو تب یہ اٹیچمنٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا تب بھی نہیں ہوگا، تم نہیں سمجھ سکتی یہ بات۔ تو وہ کہنے لگی میں سب سمجھتی ہوں آشو، پلیز اپنی خواہش کی خاطر جیا کی زندگی برباد مت کرو، دوست کو بولو اسے طلاق دے۔ میں اندر بیٹھی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ رات کو 3 بجے جب وہ میرے کمرے میں آیا تو میں نے اس سے کہا پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ اس نے ساون کو اپنی گود میں لیا اور اسے پیار کرنے لگا اور کہنے لگا کس بارے میں؟ میں نے کہا وہی جو رجنی کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا بکواس کر رہی ہے وہ، اسے کرنے دو، خود ہی چپ ہو جائے گی۔ میں نے کہا نہیں، اب وہ چپ نہیں ہوگی اور نہ ہی مجھے برداشت کرے گی، ایسا کرو مجھے ڈیورس دے دو، ویسے بھی مجھے تو بس 2 وقت کی روٹی اور سال کے 4 کپڑے ہی چاہیے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ رجنی کا بھائی مجھے دے دے گا۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ جیسے غصے سے لال ہونے لگا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا مطلب کیا ہے تمہارا؟ کس چیز کی کمی ہے تمہیں یہاں؟ میں نے کہا وہاں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، میں نہیں چاہتی کہ رجنی میرے بارے میں بدگمان ہو، آج نہیں تو کل سچائی اسے پتہ چل ہی جائے گی، پھر اس کا رویہ میرے ساتھ بہت برا ہو جائے گا۔ تم ویسے بھی رجنی سے محبت کرتے ہو، اور اس کی بات سچ ہے، کل کو جب تمہارے بچے رجنی سے پیدا ہوں گے تو تمہیں ساون سے زیادہ ان سے محبت ہو جائے گی۔ جیسے میں ایک بیکار چیز ہوں ویسے ہی میرا بچہ بھی بیکار ہو جائے گا، اس لیے چھوڑ دو مجھے اور اپنے ہاتھوں سے میری شادی اپنی پتنی کے بھائی سے کروا دو۔ وہ یہ سب سن کر یوں تھا جیسے آنکھوں سے ہی میری جان نکال لے گا۔ وہ کہنے لگا اصل بات تو یہ ہے کہ تمہارے جذبات قابو میں نہیں رہتے، تمہیں 2 وقت کی روٹی اور سال کے 4 کپڑوں کے علاوہ بھی کچھ اور چاہیے۔ اس کے بات کا مطلب سمجھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے کہا نہیں خواہش ہے مجھے کسی چیز کی، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا پھر کیا تکلیف ہے یہاں رہتے ہوئے تمہیں؟ اور اگر تکلیف بھی ہے تو پھر بھی تم یہیں رہو گی رجنی کے ساتھ، اور رجنی میری پرابلم ہے، اسے میں خود سنبھال لوں گا۔ لیکن میں بھی سوچ چکی تھی کہ اس بار اسے ایسی مشکل میں پھنساؤں گی کہ یہ بھی یاد کرے گا۔ وہ ساون کو پیار کرتے ہوئے ترچھی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے ایسے مت دیکھو۔ وہ کہنے لگا کیوں نہ دیکھوں، کچھ ہونے لگتا ہے تمہیں؟ کیا ہونے لگتا ہے بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا مجھے برا لگتا ہے، نفرت ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا سب سمجھتا ہوں میں، سب سمجھتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرانے لگا، پھر ساون کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو، تم تو اپنے بچے سے بھی کھل کے پیار نہیں کر سکتے، اتنا ڈرتے ہو رجنی سے۔ تو وہ کہنے لگا شٹ اپ یار، چپ ہو جاؤ پلیز، میں اس وقت صرف ساون کے ساتھ وقت گزارنے آتا ہوں، جس دن تمہارے ساتھ گزارنا ہوگا اس وقت تمہاری بکواس سنوں گا۔ میں نے کہا اس کی اجازت تمہیں تمہاری بیوی کبھی نہیں دے گی، اور تم آؤ گے بھی نہیں، کیونکہ اگر دوسری بار میں پریگننٹ ہو گئی تو کیا جواب دو گے اپنی پتنی کو؟ میری بات سن کر جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، بس مجھے غصے سے دیکھتا رہا، پھر تھوڑی دیر بعد چلا گیا۔ صبح ناشتے پر میں باہر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے بات شروع کی۔ میں نے کہا رجنی، کل جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو میں نے تمہاری باتیں سن لی تھی۔ تو وہ کہنے لگی میں تو آشو سے بات کر رہی تھی لیکن یہ مانتا ہی نہیں۔ میں نے کہا میں اپنے پتی سے ڈیورس لے لوں گی، تمہاری بات ٹھیک ہے، میں کیوں اس کے لیے اپنی زندگی برباد کروں، مجھے تمہارے بھائی کا رشتہ سویکار ہے۔ یہ سننا تھا کہ آشو تو اپنا ناشتہ کرنا ہی بھول گیا تھا، اتنے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ جیسے کچا چبا جائے گا۔ یہ سن کر رجنی بہت خوش ہو گئی تھی اور مجھ سے کہنے لگی سچ میں؟ تو میں نے کہا ہاں، ویسے بھی اسے مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اپنے پتی سے ڈیورس لے لوں گی۔ تو وہ کہنے لگی یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، میں تو ڈر کے مارے تم سے بات نہیں کر رہی تھی کہ پتہ نہیں تم میرے بارے میں کیا سوچو گی۔ میں نے کہا تم میری بہت اچھی دوست ہو،
میرے بارے میں تم نے جو بھی سوچا ہے بہت اچھا سوچا ہے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرا بھی کوئی پہچان ہو، میرے پتی کو میرے بارے میں بتاتے ہوئے شرم نہ آئے، وہ سب کے سامنے کہہ سکے کہ میں اس کی پتنی ہوں، کیونکہ میرا پتی تو یہ بھی کہتے ہوئے گھبراتا ہے، اتنی نفرت کرتا ہے مجھ سے، پھر کیا فائدہ ایسے رشتے کا۔ تو وہ کہنے لگی، میں بہت خوش ہوں تمہارے فیصلے سے جیا۔ آشو اٹھ کر آفس کے لیے جانے لگا تو رجنی کہنے لگی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ناشتہ تو آپ نے کیا نہیں؟ وہ کہنے لگا، بس بھوک نہیں ہے، مجھے آفس میں ہی کچھ کھا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، اور رات کو جو اس نے میرے ساتھ کیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔